بسم اللہ الرحمن الرحیم الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 161 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت دلالت الاوامر الاضطراریہ و ظاہریہ علی الاجزاء سے لے کر وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْإِضْطِرَارِيُّ مُقَيَّدًا تک۔ نمبر 1، قاعدہ عدم اجزاء کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، اوامر اضطراریہ کی دلالت اجزاء پر ہے یا نہیں ہے، یعنی اوامر اضطراریہ کو جب مکلف انجام دیتا ہے کیا اس کے لیے مجزی ہیں یا مجزی نہیں، اس بارے میں عقلی لحاظ سے بحث کی جائے گی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ علی الاجزاء، اوامر اضطراریہ اور اوامر ظاہریہ کی دلالت اجزاء پر۔ قبل اس کے کہ ہم عبارت کا آغاز کریں، ضروری ہے یہاں پہ 3 نکات اور 3 باتوں کو واضح کرنا۔ نمبر 1، اوامر اضطراریہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، اوامر ظاہریہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 3، اجزاء کسے کہتے ہیں؟ اجزاء سے یہاں پہ مراد کیا ہے جس سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں؟ طلاب عزیز، اوامر اضطراریہ سے مراد ایسے اوامر و احکام ہیں جو مکلف کے لیے جعل کیے جاتے ہیں اضطرار و مجبوری کی حالت میں۔ مثلا نماز میں قیام نہیں کر سکتا، کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، عاجز ہے، تو اضطراری حالت میں اس کے لیے جو وضع کیا گیا ہے جلوس ہے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنا، اس کو اس اوامر اضطراریہ کہا جاتا ہے۔ اوامر ظاہریہ سے مراد وہ اوامر و احکام ہیں جو مکلف کے لیے واضح کیے جاتے ہیں جہل کی صورت میں، یعنی جب مکلف کو احکام واقعیہ کا علم نہیں ہوتا یا احکام واقعہ اس تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارا آ کے درد کرتا ہے کہ نماز ظہر واجب ہے جمعے والے دن، تو ظاہر نماز ظہر واجب ہو جائے گی۔ یہ الاجزاء، اچھا یہ ہو گئی۔ اب ان دونوں کا موضوع اگر ہم بیان کرنا چاہیں، اوامر اضطراریہ کا موضوع واجبات اصلی ہیں جس کو مکلف انجام دینے سے عاجز ہے، مثلا نماز ہے، قیام و قعود وغیرہ تمام 11 واجبات کے ساتھ، یہ واجبات اصلی۔ ان کا جب واجبات اصلی میں کوئی شرط فاقد ہو جاتی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ پہ جو دوسرا جاتا ہے، دوسری چیز فرق جلوس کو وضع کیا جاتا ہے، اس کو اضطراری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اوامر ظاہریہ کا موضوع واجبات واقعی ہیں جس کے بارے میں مکلف کو علم نہیں ہے یا جو مکلف تک نہیں پہنچے۔ اجزاء سے مراد طلاب عزیز غور فرمائیے گا کہ یعنی وہی عمل کافی ہے جس کو مکلف انجام دیتا ہے، داخل وقت میں نہ اس کا اعادہ ہے اور خارج وقت میں اس کی قضا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اجزاء سے مراد وہ خود تکلیف ہے، نفس سے تکلیف ہے جو مکلف کے ہم متوجہ ہوئی ہے، جو جس نے مکلف کا رخ کیا ہے یا مکلف کے اوپر واجب ہے، چاہے تکلیف اولیہ واقعی ہو یا تکلیف اضطراری ہو یا تکلیف ظاہری ہو۔ ان 3 اصطلاحات کو حتماً اپنے اذہان عالیہ میں رکھیے گا تاکہ اس باب کی مباحث سمجھنے میں آسانی ہو۔ لا شک فی ان الاصل اللفظیہ فی کل واجب لدلیلہ اطلاق، کہ بدون شک اس بات میں کہ اصل لفظی جس طرح ہر واجب میں اس کی دلیل ہوتی ہے، ہر واجب کی جو دلیل ہوتی ہے اس میں اطلاق، یعنی اصل لفظی یعنی اس بدون قید و شرط ہونا۔ یہ اصل لفظی انہ لا یجزی عنہ شیء آخر، اس سے کوئی بھی دوسری چیز یعنی اس کے نعم البدل واقع نہیں ہو سکتی، اگر واقع ہوگی تو مجزی نہیں ہے، یعنی اگر مکلف اس کو انجام دیتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ مثلا ملاحظہ فرمائیں، دلیل لفظ یہ اصل صلی مولا کہتا ہے اقیم الصلاۃ،
اب آپ اس کے جگہ پہ اگر صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ مجزی نہیں ہے. کیوں؟ لأن اجزاءہ عنہ معنی کون مسکتن. چونکہ اس کا اگر آپ کہتے ہیں کہ شے آخر مجزی ہے اس کی جگہ پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ساکت کر رہی ہے. یعنی جب صدقہ مجزی ہے نماز سے تو یعنی نماز ساکت ہے، واجب نہیں. وہ مرجع مسکت تھے غیر الواجب للواجب، واجب نماز ہے غیر واجب صدقہ ہے. جب وہ ساکت کر رہا ہے واجب کو، اس کی بازگشت اس کی طرف ہے کہ اخذ عدم ہی قیدن فی الوجوب، یعنی آپ نے اس کے عدم غیر واجب کو اپنے واجب کے وجوب میں بدل قید اخذ کیا. یعنی یوں اقیم الصلاۃ ان لم تتصدق، یعنی اگر آپ صدقہ نہ دے سکیں تو نماز آپ پر واجب ہے. یہ وہاد تقید، اور یہ قید عدمی لگانا کسی چیز کے واجب میں ہونے میں منفیون، اس کی نفی کی گئی باطلاق دلیل واجب ہے. چونکہ دلیل واجب جو کہ اقیم الصلاۃ ہے وہ مطلق ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس قید کے ساتھ نماز واجب کہ آپ صدقہ نہ دے سکیں، اس قید کے ساتھ واجب کہ آپ روزہ نہ رکھ سکیں، اس قید کے ساتھ فلاں 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 اس طریقے سے. وہذا ما یسمى بقاعدۃ عدم الاجزاء، اس کا نام رکھا گیا ہے قاعدہ عدم اجزاء. یعنی تکلیف جو مکلف کے یہاں متوجہ ہوئی ہے اس کی جگہ پہ اس کے نعم البدل آپ کوئی دوسری انجام دینا چاہیں تو وہ مجزی نہیں ہے. ولیکن یدعی الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات، لیکن دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ قاعدہ خارج ہے بعض صورتوں میں، بعض حالات میں. استناد لا ملازمت عقلیت، وہاں پہ جو دلیل قائم کی گئی ہے وہ ملازمہ عقلیہ کا، یعنی ملازمہ عقلیہ میں قاعدہ عدم اجزاء جاری نہیں ہوگا. کما فی الاتیان بالمامور به بالامر الاضطراری، جس طرح کے مکلف انجام دیتا ہے مامور بھی یعنی اس متعلق تکلیف کو جو امر اضطراری کی صورت میں. فرض کریں جلوس بیٹھ کے نماز پڑھنا. اب الاتیان بالمامور بھی بالامر ظاہری، یا فرض کریں نماز جمعے والے دن نماز ظہر کے واجب ہونے پر امارہ قائم ہو. اذ قد یقال، جو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ان الامر الاضطراری او الظاہریہ یدل دلالۃ التزامیۃ عقلیۃ، امر اضطراری ہو یا امر ظاہری ہو یہ دلالت التزامی کے ذریعے سے عقلی لحاظ سے دلالت کرتے ہیں کہ علی اجزاء متعلقی عن الواجب الواقعی، کہ متعلق مجزی کافی ہے واجب واقعی سے. یعنی واجب واقعی جو ہے فرض کرے جلوس کے ساتھ ہے، اب معاف کیجیے گا قیام کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہری جو ہے فرض کریں اضطراری جو ہے جلوس کے ساتھ، تو یہ کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مجزی ہے. کس بنا پہ؟ علی اساس وجود ملازمت بین جعلہ و بین نقطۃ تقتضی الاجزاء، اس بنا پہ کہ ملازمہ پایا جاتا ہے، موجود ہے ملازمہ اس متعلق کے درمیان میں اور اس نقطے کے درمیان جو اجزاء کا تقاضا کرتا ہے. وہ تفصیل و کمائل تھی اس بحث کی، یہ ایک خلاصہ تھا. اس کی طول و تفصیلات فرما رہے ہیں کہ آگے آ رہی ہیں. سب سے پہلے یہ دلالت الاوامر الاضطراریہ علی الاجزاء عقلا، کہ آیا اوامر اضطراری اجزاء پر دلالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اوامر اضطراری کی مثال آپ کے سامنے 2-3 بار ہم نے دہرا دی عقلی لحاظ سے. اذا تعذر الواجب الاصلی، واجب الاصلی مثلا نماز علی المکلف، مکلف انجام نہیں دے سکتا اس کو، تو فأمر بالمیسور اصرارا، تو مجبوری حالت میں جو انجام دے سکے اس کا حکم دیا جاتا ہے. یعنی اصل تکلیف فرق نماز ہے، فرض کریں کھڑے ہو کر قیام اس میں شرط ہے، وہ انجام نہیں ہے اس کے اندر، مشکل اس کو کھڑے ہو کے انجام نہیں دے سکتا. ایسا نہیں کہ اصل نماز بھی اس سے ساکت ہو جائے، نہیں، پھر جس طرح سے انجام دینا چاہے ممکن دیکھا جائے گا اس کے لیے میسور مقدور کیا ہے. فرق ہے بیٹھ کر تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر بھی انجام دے، فرق ہے سو کر لیٹ کر وغیرہ جو مراحل ہیں. مثلا کل عاجز القیام میں، مثلا جو قیام نہیں کر سکتا نماز میں، تو تشرع فیہ الصلاۃ من جلوس، تو اس کے حق میں شریعت میں جو یہ جال کیا گیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھے. ٹھیک، اب یہاں پہ غور فرمائیے گا طلاب عزیز، فتارتن یکون الامر الاضطراری، یعنی صلاۃ من جلوس بیٹھ کر، یہ امر اضطراری ہے، یہ مقیدن امر اضطراری ایک دفعہ مقید ہے، یعنی اس کے لیے ایک
قید رکھی گئی کہ باستمرار العذر فی تمام الوقت. اب فرض کریں نماز ظہر ہے، زوال کے وقت اس کا ٹائم ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو فرمایا اس کے لیے شرط یہ کہ جب آخر وقت نماز یعنی قبل از غروب تک اگر اس کا عذر یعنی عدم القیام باقی رہتا ہے تو نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہے وَأُخْرَى دوسرا یکون ثابتاً بمجرد عدم تمکن فی اول وقت. دوسرا یہ کہ امر اضطراری ثابت ہے کہ اول وقت میں اگر قدرت نہیں رکھتا قیام پر تو بیٹھ کے اول وقت میں پڑھ سکتا ہے. وَلِنَبْدَ بِثَانِي ہمیں چاہیے کہ اس دوسرے مرحلے سے ہم آغاز کریں، یعنی جب اول وقت میں وہ قیام کی قدرت نہیں رکھتا. فنقول ہم کہتے اذا بادر المریض مثلا قیام وہ عجلت کرتا ہے مریض فصلى جالسا فی اول وقت، یعنی آخر وقت کا انتظار نہیں کرتا کہ میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جاؤں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں، وہ انتظار نہیں کرتا، اول وقت میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. ثم يرتفع العذر في اثناء الوقت پھر فرق 2-3 بج جاتے ہیں تو پھر اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو سکتے ہیں. فلا تجب علیہ الاعادۃ. اب آیا یہ شخص دوبارہ نماز پڑھے؟ فرمایا نہیں. اب اس کا چونکہ وقت داخل ہے اس کو دوبارہ نماز یعنی اعادہ نماز بصورت قیام واجب نہیں ہے. اب یہ کیوں واجب نہیں؟ اس پر برہان والبرہان علی ذالک یعنی عدم اعادے پر برہان اور دلیل یہ کہ ان المفروضہ فرض یہ کیے گا ان الصلاۃ من جلوس بیٹھ کے نماز التي وہ نماز وقات من ہو مکلف سے واقف ہے اول الوقت جو اول وقت میں یہ کانت مصداق للواجب الامر الاضطراری، یہ واجب کا مصداق کے امر اضطراری کے ذریعے سے، یعنی امر اضطراری جو آیا قیام نہ ہونے کی صورت میں، قیام پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس کو اس نے امتثال کیا. جب امتثال کیا تو پھر ساکت ہو گیا، جب ساکت ہو گیا تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. وہیں نہ اذن ٹھیک ہے اعادہ تو واجب نہیں ہے، لیکن ہم نتساءل ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ان وجوبها هل هو تعیینی او تخییر، آیا اس کا وجوب یعنی وجوب نماز در حالت جلوس آیا تعیینی ہے یا تخیری ہے؟ تعیینی ہے یعنی جس کے لیے عدل موجود نہ ہو، تخیری ہے یعنی جس کے لیے عدل موجود نہ ہو. بل جواب ہوا انہ تخیر، جواب یہ تخیری ہے. چونکہ تخیری کس میں یعنی اس کا اختیار تھا کہ قیام کی صورت میں آخر وقت میں انتظار کر کے قیام کی صورت میں پڑھے یا اس وقت میں اول وقت میں ہی بیٹھ کے نماز پڑھے. ولا يحتمل ان يكون تعیینی یعنی اس کے واجب تعیینی ہونے کا احتمال ہی نہیں دیا جا سکتا، نفی ہے بالکل، تعیینی ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ لوضوء واضح تھی بکرنا هذا المریض کان بامکانی، کیونکہ واضح بات کہ مریض کے لیے ممکن تھا کہ ان یؤخر الصلاۃ الى اخر الوقت فیصلی عن قیام، کہ ممکن تھا کہ وہ آخر وقت انتظار کرتا آخر وقت کا اور نماز کھڑے ہو کر پڑھتا. واذا کان وجوب تاخیرا اگر اس کا وجوب تاخیری ہے تو فہذا یعنی اس کا مطلب یہ کہ وجود عدلین و بدیلین، دو عدل و بدل موجود ہیں، یخیر المکلف بینما ان دونوں کے درمیان مکلف کو اختیار دیا گیا ہے. وہ کس طرح سے کہ آپ آخر وقت میں آپ کھڑے ہو کر نماز انجام دیں یا اول وقت میں بیٹھ کر. فإن كان هذان العدلان هما الصلاۃ الاضطراریۃ والصلاۃ الاختیاریۃ فقط ثبت الموت. اگر یہ دونوں عدل ایک نماز مجبوری حالت جلوس کی صورت میں اور ایک اختیاری حالت میں قیام کی صورت میں تو یہ مطلوب ہے، مطلوب ثابت ہے ہمارا. کیوں لأن معنی ذلك کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الواجب هو الجامع بین الصلاۃ، واجب کیا جامع دونوں نماز کے درمیان، نماز قعودی اور جلوسی کے درمیان میں وقت حاصل اور یہ جامع حاصل ہو گیا، اس کو نماز انجام دے دی اس نے. فلا موجب للعادت ہے، بس جب نماز نے انجام دے دی جامع بین الصلاۃ قعودی و جلوسی کو انجام دے دیا تو اعادے کی ضرورت نہیں رہتی. وإن كان هذان العدلان هما مجموع الصلاۃ من ناحیۃ، اگر یہ دونوں عدل دو نمازوں کا مجموعہ ہو ایک لحاظ سے وہ صلاۃ اختیاری من ناحیۃ اخرى اور دوسرے لحاظ سے نماز اختیاری ہو یعنی قیام والی، بمعنی ان المکلف مخیر بین یصلی من جلوس اولا، یعنی مکلف کا اختیار ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے اول وقت میں وبین قیام اخیرا یا آخر وقت میں کھڑے ہو کر. اس میں وبین ان یقتصر علی الصلاۃ من قیام فی آخر وقت، یا اس کو اختیار کے اکتفا کرے
کہ آخر وقت میں کھڑے ہو کر. فہذا تخیر بین الاقل والاکثر وہ مسلم، یہ اقل و اکثر کے درمیان میں مکلف کے اختیار ہے اور یہ محال ہے. عقل کیا ہے؟ یعنی جلوس کے، اکثر کیا ہے؟ قیام کے ساتھ. وہذا یتبرہن علی الاجزاء، اور اسی کے ذریعے سے اجزاء کا برہان قائم کیا گیا ہے کہ یہ شخص جب نماز امر اضطراری کی صورت میں اول وقت میں انجام دیتا ہے اور اس کا جب اول وقت کے بعد آخر وقت سے قابل عذر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ نماز قیام کی صورت میں انجام دینا ضروری نہیں ہے، یہی مجزی ہے، اسی سے اس کی تکلیف ادا ہو جاتی ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.